ساتھ ابھی جو اتھارٹیرین رول کی بات کی مصطفیٰ نے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا میں ڈیموکریسی تو بالکل پیچھے رہ گئی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، آف کورس ہم اس کو پسند نہیں کرتے. یہ جو شام میں ہوا ہے یہاں پہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی اتھارٹیرین رول ہے، لیکن وہاں تو لشکر کشی ہے. یہاں بھی ہم اس طرح کے جملے سنتے ہیں کہ حملے کریں گے یہ سارے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم خدا نخواستہ اس صورت میں بھی بڑھ سکتے ہیں؟ یہ ایک دیکھیے، اللہ نہ کرے. میں گزارش کروں، آپ نے بالکل درست بات کی. ہمیں بطور پاکستان ویسے بھی شام کے اور اس خطے کے حالات کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. ایک تو اپنے لیے کچھ سبق اخذ کرنے کے لیے، اور ایک ویسے بھی کیونکہ ہم اس ریجن سے کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ پچھلے 20 سال کا سفر دیکھ لیں، میں ایگزیکٹ 20 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2004 سے دیکھ لیں جب سے امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا، پاکستان کی جنگ کو علیحدہ کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایران کے ویسٹرن بارڈر کے بعد عراق، سیریا، لیبنان، پیلسٹائن، آگے آپ چلے جائیں ٹونیزیا، لیبیا، ایجپٹ ایون، یہ پوری بیلٹ جو ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی اپہیول نظر آئی، خواہ وہ خونریزی کی ہو، جنگیں ہوں، آپس کے اندر لشکر کشی ہو رہی ہو، یا وہ کسی طرح کی عرب سپرنگ کی موومنٹس ہوں جو ہوئی. ہم نے دیکھا کہ جب بھی یہ کام ہوا اس کے بعد سے اب تک پچھلے 20 سال سے اس خطے میں امن نہیں آیا. عراق بھی اب اس وقت تک بالکل بربریت کے سامنے ہے. کوئی انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں ہوئے، کرنسی نہیں ہوئی، اکانومی نہیں ہوئی، ٹریڈ نہیں ہوئی، دیگر چیزیں نہیں آئیں. لیبنان بھی اسی طرح ہے، سیریا بھی اسی طرح ہے، آگے ٹونیزیا وغیرہ بھی اسی طرح ہیں. پاکستان کا حال دیکھ لیں. جی، لیبنان کا حال جی دیکھ لیجئے. پاکستان کے لیے اس میں بڑی ضروری بات ہے، ہمارے سیاستدانوں کے لیے بھی اور ہماری مقتدرہ کے لیے بھی، اور وہ یہ کہ یہ جس جنگ کو ہم یا جس لڑائی کو ہم لڑائی فریم کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے اور فتح کر لیں گے، یا حکومت کی طرف سے کہ آپ آ کے دیکھیں ہم ایک چھٹے میں سب کو بھگا دیں گے، یہ جو ہم لڑائی فریم کر رہے ہیں، یہ لڑائی جو بھی جیتے، اگر لوگ اتنے اکٹھے ہو جائیں کہ وہ پولیس کو اوور پاور کر دیں تو بھی، ایسے ممالک جہاں پہ پولیس اوور پاور ہو گئی ہے، آپ سری لنکا، بنگلہ دیش، مڈل ایسٹ سارا دیکھ لیں، تو ان میں واپس ابھی تک سٹیبلٹی نہیں آئی. لیکن ان علاقوں میں آرمیز بھی بہت، جی میں نے پولیس کی تھا وہ دوسرے ملکوں پہ تھا. جی میں نے پولیس کی اگزامپل اس لیے دی کیونکہ ہمارے ملک کے لیے، ہم اس کو آگے رینجرز بھی کہہ سکتے ہیں، آرمی بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارے ملک کی آرمی کا بھی بہت سا ڈومیسٹک انحصار ہے، لیکن ہم بھی کنیکٹڈ ہیں دنیا کے اندر، ہماری الائنسز ہیں، ہم اپنے ایکوپمنٹس، اپنی سپورٹ باہر سے بہت ساری دیکھتے ہیں. تو ہمارے حالات اتنے ڈسکنیکٹڈ نہیں. صرف ایک گزارش کہ ریگارڈلس آف اگر یہ لڑائی ہوئی، خدا نخواستہ وہ سول نافرمانی ہو یا ویسے 26 نومبر کی طرح کی رات ہو، ریگارڈلس آف لڑائی کون جیتے گا، وہ ملک ہار جائے گا. یہی ہمارا لیسن ہے سیریا سے، لیبنان سے، عراق سے، دیگر جگہوں سے. پاکستان کے لیے ان جگہوں کے لیے دعا کرتے ہوئے، امن کی دعا کرتے ہوئے، بہت ضروری ہے کہ ہم انشور کریں کہ ہمارے حالات یہاں تک ڈیجنریٹ نہ ہوں. یہ بہت، میں کوئکلی مصطفیٰ دوبارہ اس پہ آپ ایک کمنٹ لوں گی کہ فیکٹرز وہ موجود ہیں، جیسے ساتھ نے کہا ہمارے ہاں تو سارے فیکٹرز بھی ہیں اور بلکہ اس سے زیادہ ہے، لیکن ہماری فوج بہرحال مضبوط ہے، جس کو کہ کمزور وہ کہتے ہیں کہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ریالٹیز بھی ہیں بہت ساری. اسی طرح سے ہمارے جو جمہوریت ہے، یہاں پہ جمہوریت نہیں تھی بشار الاسد کی جو دور تھا، تو کیا واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ بہت اس طرح کے آ سکتے ہیں آگے جا کے ہمارے لیے چیلنج بن سکتا ہے؟ دیکھیے، فیکٹر میرے خیال میں سب سے بڑا تو یہ ہے کہ جنگ عظیم اول کے بعد جو میپ سے ری ڈرا ہوا ہے، جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، ٹرکش وہ امپائر ختم ہوا، نقشے بنائے گئے، اور چرچل کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ خود کہا کہ کئی ممالک کے نقشے جو ہیں وہ تو میں نے لنڈن کی ٹیکسیز میں بیٹھے ہوئے ڈرا کیے. کوئن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بیک آف اے نیپکن پر ڈرا کیا عراق کا نقشہ. تو کھانا کھا رہی تھی، انہوں نے بیک آف اے نیپکن کے اوپر ڈرا کیا کہ اس لائن کو سیدھی کر دیں. عراق کی ایک لائن بالکل سیدھی ہے. پچھلے 100 سالوں سے جتنے آپ مسلمان ممالک دیکھ لیں، مسلمان معاشرے دیکھ لیں، ہم تنزلی کا شکار ہیں. اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری علم سے دوری، سائنس سے دوری، تحقیق سے دوری. اور ابھی بھی جو ہم واقعات رونما ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جن ممالک کا
میرے بھائی نے ذکر کیا، یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آج ہم دنیا میں اتنے پیچھے ہیں کہ ہمارے کہے ہوئے الفاظ ہماری کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ان میں طاقت نہیں ہے۔ اسرائیل نے جو مظالم کر دیے فلسطین میں، جو نسل کشی وہاں پر کی، جینوسائیڈ، دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں چیخ چیخ کر تھک گئیں، جو کہ ابھی تک جاری ہے۔ ہم مجموعی طور پر مسلمان ممالک اس کو رکوا بھی نہیں سکے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل۔ تو ابھی بھی سیریا کے اندر جو شاید حکومت بہت پہلے گر جاتی اگر رشین ایئر پاور ان کے ساتھ نہ ہوتی۔ ہاں بالکل، پہلے بھی جب وہاں پر سپورٹ نہیں ہوتا۔ ہاں، تو اب ہمیں غور اس چیز پر کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے مضبوط کرنا ہے، علم سائنس تحقیق میں کس طرح آگے بڑھنا ہے، اپنی معیشتوں کو کس طرح آگے بڑھانا ہے تاکہ دنیاوی معاملات میں بھی ہماری ایک سے ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری کہ مڈل ایسٹ کی جو پالیٹکس ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔